وفي قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. گرامی مرتبت، آج کا یہ پروقار سلسلہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وہ پیارے چچا جان جن کو اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے بہتر فرمایا، آج ان کے ذکر خیر کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں یا رزق پاتے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اور پھر دوسرا یہ فرمایا گیا کہ عند ربہم، اپنے رب کے قرب میں ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون بھی فرمایا گیا کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اب زندگی ان کی ایسی ہے کہ دوسری جگہ بھی شہداء کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو یہ آیہ مقدسہ شہداء احد کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایسی زندگیاں دے دی ہیں، ان کا جسم بھی زندہ ہے، ان کی روح بھی زندہ ہے۔ جب جسم اور روح زندہ ہے تو پھر قبر کی کیا مجال کہ ان کو کھائے۔ ان کے جسم جو ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں، صحیح و سالم ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ان کی جوانی بھی برقرار ہے، ان کی صحت بھی برقرار ہے، وہ بالکل تر و تازہ، جس طرح عام انسان معمول کی زندگی گزارتا ہے بعینہ ہی اسی طرح ہے۔ تو جب ان کی زندگی برحق ہے، حق ہے، تو یہ تو سرکار کی امت کے شہداء ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے سے یہ زندگیاں شہیدوں کو عطا ہوئی ہیں، تو میرے سرکار کی زندگی کا کیا حال ہے؟ اللہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور بہتر سے بہتر زندگی عطا فرمائی ہے۔ گرامی منزلت، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء میرے سرکار کے چچا جان ہیں،
اور میرے سرکار کے دودھ کے بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی ہیں، یعنی ایک ہی کنیز کا اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دودھ پیا، اور ادھر سے سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں اور ماں کی طرف سے سرکار کی والدہ کے چچا جان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو اتنا قرب جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا۔ تو پھر اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے لیے یہ فرمایا کہ یہ وہ شیر ہے جن کا ذکر نہ صرف زمینوں پر ہے بلکہ آسمانوں پر بھی ان کا ذکر ہے، کہ 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے قرب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر حمزہ یہ خدا کے بھی شیر ہیں اور مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں، مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفا میں تھے، ابو جہل لعین کا سرکار کے قریب سے گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا ہے، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس آقا کے کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دینے والے ہیں، اللہ کے پاک حبیب نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بکتا رہا یہاں تک کہ سرکار کی قریب آ کر اس نے سرکار کو اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور سے خون بہنے لگا۔ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محسنۂ کائنات کے پاس آ جاتے ہیں اور کوئی مزاحمت نہیں فرماتے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہ لونڈی وہ کنیز یہاں دیکھ رہی تھی کہ جس نے آپ کو بھی دودھ پلایا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی دودھ پلایا تھا، وہ انتظار کر رہی ہیں حمزہ آئے تو میں انہیں بتاؤں کہ آج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا ہے۔ اور جب حمزہ آتے ہیں، آپ کے چچا جان آتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں آپ کہاں تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں تو شکار کھیلنے گیا ہوا تھا، شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ کہا کہ تو نہیں تھا۔ ابو جہل نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ستایا ہے، بہت مارا ہے، یہاں تک کہ ان کے سر انور سے خون بہ رہا ہے، اور آپ اسی وقت اپنا شکار پھینکتے ہیں اور جاتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کعبے کی سین میں ایک نکر میں رؤسائے قریش کے درمیان میں بیٹھ کر اپنے جو ہے لعب و لہب میں لگا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، اپنے کمان سے ہی اس کا سر توڑتے ہیں، اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے جو کافر ہیں، وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی عقل میں یہ بات ہوتی ہے کہ آج اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی تو سالوں تک یہ لڑائی رہے گی، پھر یہ قبیلوں میں پڑ جائے گی، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ میں اپنی غلطی مان جاؤں۔ اس نے کہا کہ رک جاؤ، تم کوئی بھی ایسی بات نہ کرو، نہ کوئی مزاحمت کرو، اس لیے کہ غلطی میری تھی۔ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر آتے ہیں اور میرے سرکار کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب تک تو آنسو نہ نکلے تھے، جب چچا کو دیکھتے ہیں آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ روتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ تشفی دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں کہ اس ظالم ابو جہل لعین کو میں مزہ چکھا کے آ رہا ہوں، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، میں آپ کا بدلہ لے کے آ رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے آقا کی محبت کے اور درگزری کے۔ فرمایا اے چچا جان، میری اس میں خوشی نہیں ہے کہ آپ نے ابو جہل لعین کا سر جو ہے وہ پھوڑ دیا ہے، بھتیجا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی خوشی کس میں ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان،
آپ اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں ابو جہل کو زخمی کرنے سے میں خوش نہیں ہوں گا۔ فرمایا یہ الفاظ تو آپ ان کو جلانے کی خاطر، یا جس طرح یہ کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حضرت سید الشہداء کا ایمان لانا لکھا جا چکا تھا، فرمایا آپ وہاں پر بھی کہہ کے آ رہے ہیں، اے ابو جہل لعین، تو نے میرے بھتیجے محمد کو کیا اکیلا سمجھ لیا ہے، بے سہارا سمجھ لیا ہے؟ آج سے میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی ان کے دین کا قائل ہو کر ہوں۔ وہاں پر کہہ کے آ رہے تھے، یہاں اللہ کے حبیب نے جب دعوت اسلام دی ہے تو سرکار کے چچا جان سید الشہداء آپ فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اے محمد آپ خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا غلام بننے کو تیار ہوں۔ قربان جائیں حضرت سید الشہداء کے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ احد میں ہوئی۔ آپ حضرت سید الشہداء آپ خدا کے بھی شیر ہیں، میرے مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ میدان احد میں ہندہ بنت عتبہ نے ایک وحشی کے ذمہ یہ لگایا کہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، اب تو یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ میں انہیں کہوں کہ حضرت واشی اس وقت حضرت نہ بنے تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے اس عہد کے اندر صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے، کیونکہ وہ نیزہ زنی کا بہت بڑا ماہر تھا، نیزہ گھما کر جب وہ چلاتا تو اپنے ٹارگٹ پہ نیزہ ڈالتا تھا، تو اس میں وہ بڑا ماہر تھا۔ اس کو بڑا سونا، بڑا روپیہ، پیسہ، درہم و دنانیر دے کر لالچ میں دیا گیا کہ تم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ تم نے حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو وہ دیکھتا ہے اور دور سے کانپتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جدھر منہ کرتے ہیں کافروں کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے کافر آگے آگے دور تک بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بکریوں اور بھیڑوں کے پیچھے کوئی شیر پھر رہا ہو۔ حضرت امیر حمزہ ان کو دوڑاتے ہوئے اس وحشی کے قریب سے گزرتے ہیں، یہ ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا نیزہ جو ہے اس نے ٹارگٹ پہ سیٹ کیا ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ سرکتا ہے اور یہ اپنے نیزے کو پھینکتا ہے جو آپ کی پشت میں پیوست ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو بھی تو شیر بنایا تھا، اتنی تکلیف کے بعد اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھتے ہیں، لیکن تکلیف زیادہ ہونے کے باوجود آپ گر پڑتے ہیں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وحشی دوڑتا ہے، یہ بھی ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، آگے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، اس گڑھے میں جا کر گرتے ہیں اور وہیں پر شہادت پاتے ہیں۔ ہندہ دوڑ کر آتی ہے اور کہتی ہے وحشی حمزہ کدھر ہے؟ وہ اشارہ کرتا ہے اس گڑھے میں، وہاں اس عالم میں ہوتے ہیں کہ کافر قریب نہیں جاتے، ہندہ بھی قریب نہیں جاتی اور دیکھتے ہیں کہیں حمزہ زندہ تو نہیں ہے، دور سے پتھر پھینکتے ہیں، روڑے پھینکتے ہیں، جب پتھریاں پھینکتے ہیں آپ حرکت نہیں فرماتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسئلہ کرتے ہیں، آپ کے دونوں کان کاٹتے ہیں، آپ کے ناک کاٹتے ہیں، آپ کی آنکھیں نکالتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ ہندہ آپ کے پیٹ کو چاک کرتی ہے اور آپ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کرتی ہے۔ روایات کے اندر ذکر آتا ہے کہ جو اس سے چبایا نہ گیا واپس اگل دیتی ہے۔ روایات کے اندر ذکر ہے
کہ اس ہستی کا اگر وہ کلیجہ چبا جاتی تو وہ دوزخ میں نہ جاتی بلکہ جنت میں جاتی، کیونکہ ان کے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں حضرت سید الشہداء کا کلیجہ ہوتا، لیکن اسے اللہ نے پھر اسلام کی سعادت بخشی۔ ہندا بھی اسلام لے آئی، واشی بھی اسلام لے آئے، لیکن اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے واشی اور ہندا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ جب آپ کا مسئلہ ہوا، آپ کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، جب آنکھیں نکالی گئی، یہ کاٹے گئے اعضاء، اللہ کے پاک حبیب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے چچا جان آپ پہ اللہ رحم فرمائے، آپ تو صلہ رحمی فرمانے والے تھے، آپ خیرات کرنے والے تھے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں پہ فتح عطا کرنی ہے، میں ان کافروں کے 70 کافروں کو مسئلہ کروں گا۔ اسی وقت رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا، فرمایا کہ اللہ کے حبیب اتنا ہی ان سے بدلہ لو جتنا انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، اگر صبر کرو تو یہ صبر بہتر ہے۔ اللہ کے پاک حبیب نے صبر کو اپنایا اور پھر ان سے بدلہ نہ لیا، تو آپ 59 سال کی عمر مبارک کے اندر اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اللہ جل شانہ آپ کی برکات تمام مسلمانوں کو عطا کرے۔ اور میں یہاں پر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آراز کہاں سے نکلے ہیں، یہ عرس کہاں سے نکلے ہیں؟ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال احد کے دن پاک نبی شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے، خصوصاً جا کے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر پر حاضری دیتے، ہر سال سرکار کا معمول مبارک رہا۔ تو یہ وجہ جواز آراز ہے کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم شہدائے احد کی قبروں پہ جانا، ان سے سلام کرنا، جو بھی شہدائے احد کی قبروں پہ سلام کرے گا یہ شہداء قیامت تک اس سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بھی یہ فرمایا، آپ فرماتی ہیں میں جب شہدائے احد کی قبروں پہ جاتی ہوں، یہاں تک کہ خصوصاً سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جاتی ہوں، میں سلام کرتی ہوں، سید الشہداء میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔